السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی خیریت سے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آج کی اہم اپڈیٹس آئی ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آئس لینڈ میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور آگے کیسے وہ ورک کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ڈسکلیمر میں میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب ایجوکیشنل اور انفارمیشنل پرپز کے لیے ہوتی ہیں، اور میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں۔ کہیں بھی انویسٹ کرنے سے پہلے اور کسی بھی کرپٹو کرنسی کو خریدنے سے پہلے خود کی ریسرچ لازمی کریں۔ چلیے جی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف۔ میں نے ان کو یہاں سے کاپی کر کے اور چیٹ جی پی ٹی پہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ آسان لفظوں میں ہم انہیں سمجھ سکیں کہ کیا ہمیں ہمارے لیے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو آئس لینڈ میں آج ان کی میٹنگ شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو تمام اوریجن کے ایکو سسٹم کے گلوبل ممبرز ہیں، جو کور نوڈز ہیں اور سپورٹرز ہیں، ان کو اس میں ساتھ ملانے کی بات کی گئی ہے۔ اور ایک اور اہم انہوں نے مائل سٹون کو اپنے اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ یہ ساؤتھ کوریا میں ہوا تھا، یہ جو آئس لینڈ میں یہ گلوبل کانفرنس ہوئی تھی، اور یہ مکمل بھی ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہوا کیا تھا اس کے متعلق انشاءاللہ منظم بات کریں گے۔ 7 جولائی 2026 کو اوریجن گلوبل کنسنسس کانفرنس کا آغاز جو آئس لینڈ میں ہوا تھا۔ یورپ، امریکہ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایسٹ ایشیا کے جو کور نوڈز ہیں ان کی کمپیوٹیشنل جو پاور ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا، مطلب ملایا گیا ہے، اور کمپنی کے مطابق اس میں نیکسٹ فیز کے جو سورس کوڈ ہیں اور سمارٹ کانٹریکٹس ہیں ان کو فائنل کر لیا گیا ہے، کہ ان کی اسٹریٹجی کو فائنل کر لیا گیا کہ کیسے آگے یوٹیلائز ہوں گے۔ یہ میں اپنے طریقے سے اس کو اپنے لینگویج میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی ہمارے سینئر نظرات اور مزید اس کو اچھے سے واضح کر دیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اس کے 2 اہم تھیمز تھے، جن میں ایک 7 جولائی والا، ایک اپنا 14 جولائی والا۔ 7 جولائی میں کنسنسس کانفرنس مطلب اس میں یہ ہوا کہ کراس چین نیٹ ورک انٹیگریشن اور گلوبل جو کمپیوٹیشنل مطلب جتنے بھی ہمارے رینک ہولڈرز ہیں، یوں سمجھ لیں جنہوں نے NFTs لی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کنیکٹ کرنا تھا۔ ایسا گلوبل ایکسپینشن کی اسٹریٹجی، ایشیا سے گلوبل ایکسپینشن کی اسٹریٹجی کو اس میں ڈسکشن اس کی گئی۔ اور اس کے بعد 14 جولائی کو انوبیز کے اس کا AGI آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ گٹھ جوڑ ہوا۔ اور اب خالی AI ہم نے پہلے سنا تھا، اور اب AGI متعارف کرا رہا ہے انوبیس بلاک چین۔ دیکھیں آگے اس میں کیا ایسی بہترین چیزیں آئیں گی، جس میں یہ بنے گا کیسے AI اور پبلک بلاک چین کو کمبائن کر کے پرائیویسی فوکسڈ بلاک چین ایک سسٹم بنانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس میں ہولڈرز کے لیے کیا ممکنہ فائدے ہیں، مطلب کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق جو کانفرنس کے بعد کچھ اہم پلانز اناؤنس کیے گئے ہیں، ان میں ایک برن بانڈز ہے، جس کے ذریعے سے پولیگون اور انوبیز چین کے درمیان لیکویڈیٹی بیلنس امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز کہ جو سیل ٹیکس ہے انوبیز چین پہ، جو کبھی 30% تو کبھی 25%، کبھی 20% ہو جاتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ عزیز کہیں نہ کہیں آ کے رکے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ 5% کی طرف بڑھے گا آہستہ آہستہ، اور ان دونوں کی لیکویڈیٹی کو برابر کیا جائے گا، جو میرا ماننا ہے۔ باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ برن میکنزم ظاہری بات ہے وہ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو سرکولیشن جو سپلائی ہے، سرکولیشن سپلائی کو کم کر کے ڈفلیشنری موڈ کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ان دونوں کی جب لیکویڈیٹی برابر ہو جائے گی تو میرا ماننا یہی ہے کہ ان دونوں کے جو انوبیز چین اور پولیگون بلاک چین پہ جو سیل ٹیکس ہے وہ انشاءاللہ عزیز برابر بھی ہو جائیں گے۔ اور سمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے ملٹی چین ایسسٹ کو اور گورننس کو آٹومیٹ کرنے کا پلان ہے، مطلب سارا کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ اس کی وضاحت تبھی ہوگی جب یہ
جو لاگو ہوگا بلاک چین کے اندر، جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انوبیس چین کی امپورٹنس جو ہے، قدر جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ اے آئی اور بلاک چین کا انٹیگریشن جو ہے نا ایکو سسٹم کے لیے ایک نیا سٹیپ ہو سکتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں ایک نئی چیز ہے، اور نئی چیز ہوگی تو آج کل ہر چیز جو ہے اپڈیٹ ہو رہی ہے. اور کوئی بھی جب اپ گریڈیشن ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر، اور اگر اس پہ پہلے سے ورک ہو رہا ہو، اور ہماری تو 25 لاکھ کی کمیونٹی ہے ماشاء اللہ سے، اور یہ تو اوور آل اب ساری دنیا میں ہماری 25 لاکھ کمیونٹی کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ انوبیس چین کے کتنے ایسے پروجیکٹ، مائی ٹوکن ہو گیا، اسپاٹ نیکس ہو گیا، پتہ نہیں کتنے، ہم گن بھی نہیں سکتے. اتنے لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا آپس میں ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ انوبیس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ اس کی جو ہے نا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. ان کے نیو جتنے بھی جو ہے نا اپڈیٹ آئیں گے، جتنی بھی اپ گریڈیشن ہوں گی، ان کو سب کو اویل کیا جائے گا عوام کی طرف. اور جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. انوبیس چین پر ٹریفک بڑھے گی، جس سے ہر ایک جو لیکویڈیٹی پرووائڈرز جتنے بھی ہیں، جنہوں نے ILO میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اس سے. اور برن میکنزم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم سب کے لیے جو ہے نا ایک بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے. ابھی تک بھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے. اب اور جب اس کا میکنزم کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے گا تو سپلائی جب ریڈیوس ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی، تو اس صورت میں جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ریٹ بھی ہمارا اوپر جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور جو ہے نا AGI ڈریون بلاک چین انٹیلیجنس، یہ کیا ہے؟ اس کے جو ہے نا متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ AGI ڈریون بلاک چین انٹیلیجنس جو ہے مستقبل میں، مطلب آنے والے دنوں میں، بلاک چین صرف انسانوں کے ذریعے آپریٹ نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے نا AI ایجنٹس اور سمارٹ کانٹریکٹس اور آٹومیٹڈ پروٹوکولز جو ہیں وہ مل کر آن چین سسٹم کو چلائیں گے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چیز بتائی تھی. آگے اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ یعنی فیوچر میں یوزرز کو صرف اپنی نیت اور ریکویسٹ بتانی ہوگی، باقی جو ہے AGI جو ہمارا آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے وہ خود مختلف آن چین فائنینشیل آپریشنز جیسے ٹرانسفر، سویپ، اسٹیکنگ اور دوسرے ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں مدد کرے گی. یہ آپ کو آگے سے آگے جو ہے نا گائیڈ کرنے کی بہت آسان ہو جائے گا. ہر چیز ڈے بائی ڈے آسان ہوتی جا رہی ہے. پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کسی بھی جو ہے نا اگر مثال کے طور پہ ہم ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے الگ سے جناب ٹولز ہوا کرتے تھے، کتنی کوئی پیڈ ٹولز لیا کرتے تھے، کتنی پریشانی ہوا کرتی تھی. اور اب ہر چیز کا حل ایک ہی جگہ پہ مل جاتا ہے، چیٹ GPT میں یا جیمینی پہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح جتنا بھی جو ہے نا لوگ ترقی کر رہے ہیں، اتنے زیادہ انسانوں کے لیے آسانی ہوتی جا رہی ہے. پرائیویٹی کو سیکورٹی کا بنیادی حصہ بنانا، یہ تو سب سے پہلا ہمارا جو ہے نا موقف ہے. ہمارے انوبیس چین کا جو پرائیویسی ہے وہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے نا موقف ہے، سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے انوبیس چین کا، کہ جو ہے نا وہ پرائیویسی پرووائڈ کرے گا ہر انسان کو، ہر جو ہے نا انوبیس چین کو یوز کرنے. اور یہ جو جیسے اب چل رہے ہیں اپگریڈیشن چل رہی ہے، یہ اسی پر نہیں رکے گا کہ جو ہے نا یہ پرائیویسی پروٹوکول کو لے کے چلے اور یہاں پہ رک جائے، بلکہ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ اور ٹرسٹ ورتھی، مطلب قابل اعتماد، ذہین اور گلوبلی کنیکٹڈ اور سارے لوگوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ آن چین اکنامک سسٹم میں تبدیل ہوگا، جہاں یوزرز کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے نا ایکو سسٹم سے غیر ضروری جو نوائز تھی، جو وائلٹیلیٹی ہو رہی تھی، جو مطلب یوں سمجھ لے جو لوگ کم پہ خریدتے تھے زیادہ پہ بیچتے تھے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا، اس کو اب کنٹرول کر دیا گیا ہے. اوریجن سسٹم جو ہے نا تیزی سے اپنے ایٹرنل مطلب آخری سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیزو آئز لینڈ میں جو ہے نا جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یہ روڈ میں پیش کیا گیا، قرارداد ایک پیش کی گئی جو صرف جو ہے نا ایک یوں سمجھ لے کہ صرف ایک کوئی کہنے تک کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا اس کو عملی طور پہ اسمارٹ کانٹریکٹس پر مبنی لانگ ٹرم جو ہے نا بلو پرنٹ ہے، جس کو اسی کے تحت لے کے چلیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے 2 سال پہلے جو ہم نے وائٹ پیپر پڑھا تھا اوریجن کا،
اسی کے مطابق سب کچھ ہوا. انوبیز چین بھی آئی اور انشاءاللہ انوبی کوئن کی اب آمد ہے وہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جتنے انہوں نے اپنے وعدے اس میں وائٹ پیپر میں کیے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے مکمل. اب یہاں پہ ڈاؤ کمیونٹی جو ہے نا ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو ہولڈرز ہیں، جو ایماندار ہولڈرز ہیں، کانسنسس پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو ہدایت یہ دی گئی ہے کہ بھئی ایکو سسٹم کی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں، اور جو باہری جو افواہیں ہیں، یہ جو سیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اپنے جو ہے ان کو بالکل نظر انداز کریں، اور ایکو سسٹم کی جو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے رہیں. اب ڈاٹ کمیونٹی آگے کیا کہتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ جب ملٹی چین انٹیگریشن اور اے جی آئی انجن پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو سسٹم کا مقصد یوزرز کو ایک حقیقی ایکو سسٹم اونر بنانے کا ویژن ہے، اور سسٹم اس کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو. دیکھیں آئی ایل او جب جنہوں نے آئی ایل او میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ انوبیز چین کو لیکویڈیٹی فراہم کی گئی کمیونٹی کی طرف سے. اگر صرف کریٹر اپنا فائدہ سوچتا یا کریٹر سمجھتا کہ یہ میرا سسٹم ہے، میں نے اس کو لے کے چلنا ہے، تو وہ خود بھی لیکویڈیٹی پرووائڈ کر سکتے تھے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیسہ نہیں کمایا ہے. 2 سال سے ایل جی این ایس ان کو پیسہ کما کے دے رہا ہے. 5% ٹیکس کی صورت میں 0.9% جو ٹیکس جا رہا ہے وہ انہی کے پاس جا رہا ہے. لیکن انہوں نے اس سسٹم کا ہولڈر ان لوگوں کو بنانا چاہا جو مکمل اعتماد رکھتے ہیں، جو اتنے قابل ہیں کہ وہ جنہوں نے لیکویڈیٹی پرووائڈ کی آئی ایل او میں پارٹیسپیٹ کر کے انوبیز چین کے لیے، اور وہ اس کے اونر بننے کے اہل ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اسی کی طرف یہ سسٹم جائے گا. باقی ہر انسان اپنی خود کی ریسرچ لازمی کرے. یہ ہمارا ایک نظریہ تھا. میں نے کہا چلو جو ایک اپڈیٹ آئی ہے، چلو میں نے کہا وہ میں بتا دوں لوگوں کو، اپنے بھائی شیئر کر دوں. اب آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو، آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہو، تو ضرور جو ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.